نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج موضوع جو ہے وہ قرآن پاک کا ہے۔ قرآن پاک کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان فرمائے ہیں وہ ہمیں فالو کرنے چاہیے۔ اسی طرح قرآن پاک کی جو شان ہے وہ قرآن پاک کے اندر ہی بڑی ہے۔ مختلف جگہ پہ کہیں کتاب کا ذکر، کہیں قرآن پاک کا ذکر، نہ یعنی قرآن پاک کا نام ہے، کہیں فرقان کا اللہ نے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اپنا ذکر کہا ہے کہ بے شک ہم نے اپنا ذکر نازل فرمایا، اتارا، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اتنا بڑا ذمہ خود لے لیا کہ یہ قرآن پاک جو محبوب کی طرف اترا ہے، اس میں نہ تو کوئی جھول ہے، نہ کوئی نقص ہے، اور نہ ہی کوئی کجروی کمی بیشی ہے۔ اہل تشیع اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ پہلے بچپن میں ہم یہ بات سنتے تھے کہ اہل تشیع جو ہیں وہ قرآن پاک کے خلاف ہیں، لیکن آج اس دور میں اہل تشیع کا بڑا عالم، جس کو وہ بڑا پروٹوکول دے رہے ہیں، جس کو وہ لائک کرتے ہیں، اور ادھر ادھر سے علماء کرام کو ان کے بیانات سن کے وہ جواب دیتا ہے، پھر کہتے ہیں ہم نے عالم دین کو ہرا دیا ہے، ہم نے عالم دین پر غلبہ کر دیا کہ ہمارے سامنے بول ہی نہ سکا۔ تو جو مذہب قرآن پاک کو ناقص کہتا ہے اس پر خدا کی لعنت، پہلی چیز تو یہی ہے۔ یہ قرآن پاک الحمد سے لے کر والناس تک، جس کی آیات مقدسات ہیں 6349، یہ آج کا قرآن ہے اور مکمل قرآن ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو ہم تک پہنچایا، اور مانو عن صحابہ کرام علیہ رضوان نے تگ و دو کر کے کچھ صحابہ کرام اس مہم میں یا اس بات میں لگ پڑے کہ قرآن پاک ایک جگہ اکٹھا کیا جائے۔ عمر فاروق کے دور سے یہ کام شروع ہوا، بلکہ صدیق اکبر کے دور سے شروع ہوا، جب مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں صحابہ حفاظ شہید ہوئے۔ اس کے بعد سوچ بچار چلتی رہی، کچھ تھوڑا بہت ہوا، چلتا چلتا خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ بھی شیعوں کو تکلیف ہے،
حالانکہ قرآن پاک نے کہا جو اللہ سے ڈرتا ہے اس پر اللہ راضی اور وہ اللہ پر راضی. اس پہ اہل تشیعوں کو بڑی تکلیف ہوتی، بہت زیادہ تکلیف. ان کا کوئی رضی اللہ تعالیٰ کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تھا. علیہ السلام حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف میں ہے، وہ بھی ہم کہہ لیتے ہیں، ہمیں کوئی اس سے تکلیف نہیں ہوتی. حضرت علی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام، ہم تو سب کو کہہ لیتے ہیں. لیکن اللہ نے جو دیا ہے نا لقب یا رحمت اپنی کا ایک اظہار، فمن خشی ربہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جو اللہ پر راضی ہوئے اللہ ان پر راضی ہوا. اور ایک یہ کہ لمن خشی ربہ، اس لیے کہ جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے وہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ قرآن پاک کے اندر صحابہ کرام علیہ مردوان کو سورۃ توبہ میں بھی ذکر ہے، سورۃ فتح میں بھی ذکر ہے. اللہ ان سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہوگا. اہل تشیع کو پھر تکلیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہو؟ حضرت علی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم تو سب کو کہتے ہیں، علیہ السلام بھی کہہ دیتے ہیں، ہمیں کوئی کسی جملے سے تکلیف نہیں. لعنت ہے ان لوگوں پر جن کو تکلیف ہے. اور قرآن پاک کو وہ ناقص کہتے ہیں، وہ اللہ یار، حسن اللہ یاری، پتہ نہیں اس دور کی سب سے بڑی ہے بیماری. وہ کہتا ہے میرے سے بحث کر لو، میں قرآن پاک کو ناقص ثابت کر دوں گا. کہاں سے ثابت کرے گا بھائی تو؟ قرآن سے جو بات ٹکرا جائے، ہم اہل سنت والجماعت کا پکا یہ عقیدہ ہے، لور پر لیک، کہ جو آیا مقدسہ اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کے خلاف کوئی بھی حدیث آ جائے، ہم اس حدیث کو چھوڑ دیں گے، قرآن پاک کو نہیں چھوڑیں گے. یہ اس کے مکمل ہونے کی نشانی ہے. اور جو اس کو ناقص ثابت کرتا ہے، خدا کی لعنت ہے اس پر. قرآن پاک کے اندر کوئی نقص نہیں. روایات ہے، کوئی اس طرح کا لکھ دیا، کوئی کس طرح لکھ دیا، کوئی کس طرح. ان کے رسول کافی نے تو لکھا ہے کہ 17,000 آیات مقدسات ہیں. ہمارے قرآن سے 18 2 گنا زیادہ جو اہل تشیع کا قرآن ہے. وہ امام مہدی صاحب آئیں گے، بلکہ آ گئے ہیں شیعوں کے نزدیک، شیعوں کے مذہب کے نزدیک، مسلک نہیں مذہب کے نزدیک امام مہدی تشریف لا چکے ہیں. وہ غاروں میں چھپے ہوئے ہیں، ان کے پاس قرآن مکمل ہے، وہ قرآن پاک ان کے پاس ہے، وہ لے کے آئیں گے جب ہم مر جائیں گے. یعنی جھوٹ بولا ہوا ہے، سب سے بڑا جھوٹ. اللہ تعالیٰ بہادر ہے، شریک جانتا ہے کس مدت میں وہ آئیں گے اور ماں باپ سے پیدا ہوں گے. یہ بات حضرت حسن عسکری جو 11ویں امام ہیں، ان کی اولاد سے وہ آئیں گے. انہوں نے تو ان کو پیدا بھی کر لیا ہے، ذخیرے میں پھل بھی جا کر دے آتے ہیں، ان سے جا کے مل بھی آتے ہیں. کیا جھوٹ بول بول کے مسلمانوں کا آپس میں اتحاد ہی نہ رہنے دیا. اور آج کے دور میں بڑا اپنے آپ کو فہیم، ذکی
کیا اس کو کہیں کہ وہ کہتے ہیں میرے سامنے آؤ تو میں قرآن پاک کو ناقص ثابت کر دوں گا. تو جن کا قرآن پاک ناقص ہے ان پر خدا کی لعنت. ہمارے قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ ناقص نہیں ہے، مکمل قرآن ہے، اور قیامت تک یہی قرآن رہنا ہے. اور اسی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے. جب آپ کا سر مبارک نیزے پہ رکھا گیا تو لوگوں نے آپ کی زبان سے قرآن سنا، سر مبارک سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. اب یہ قرآن پاک تو یہی ہے. امام حسین نے تو کوئی نہیں کہا کہ قرآن پاک آیا جائے گا. یہ 300 سال بعد خطبات حضرت علی کرام اللہ وجہ کریم اکٹھے کیے، نہج البلاغہ جس کا نام رکھا، 350 سال بعد میں لکھی گئی. اس سے پہلے اصول کافی لکھی گئی تھی، فروع کافی بعد میں آئی ہے. اصول کافی باقر مجلسی کی وہ لکھی گئی تھی. اس میں جھوٹ بولا کہ 17,000 آیات مقدسہ قرآن پاک کی ہے. اسی طرح سورہ یوسف کی تفسیر کرتے کلینی صاحب نے کہا کہ یہ ان شرابی صحابہ کرام کی خوشنودی سے یہ قرآن پاک لکھا گیا. لعنت خدا کے ایسے لکھنے والوں پر. اللہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام. آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا. تو قرآن ناقص کیسے رہ گیا بھائی؟ قرآن ناقص کیسے؟ اللہ کہتا ہے تمہارا دین میں نے مکمل کر دیا ہے. اور وہ دین اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا تم پر، تمہارے ساتھ اللہ کی رضا ہوگی کہ تم اسلام والے ہو، تمہارے لیے اسلام ہے، تم مسلمان ہو. آج تک اہل تشیع نے اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلایا. ہم ان کو کہہ دیتے کہ مسلمان، لیکن وہ کہتے ہیں ہم تو مومن ہیں. اللہ کہہ رہا ہے سماکم المسلمین، میں تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. مومن پہلی کیٹیگری ایمان لے آئے گا تو مومن ہو جائے گا. اسی سے باب افعال کی تفعیل ہے، اپنا مصدر ہے. اور آمن یؤمن ایمان فہو مومن. اومنا یؤمن ایمانا فہو مومن یا مومنو. اس میں فعل بھی، اسم مفعول بھی، مومن. اب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے یہ ایمان بنایا، ہم سب کے لیے مومن بنایا. پھر رب فرما رہا کہ میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تم مسلمان رہنا. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا اتقوا اللَّهَ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو. اور آپس میں ولا تفرقوا، تو فرقہ بازی سے بچتے رہو، لڑائی جھگڑے سے بچتے رہو. اب جو آدمی قرآن پاک کو ناقص کہتا ہے اس کا تو ایمان ہی ختم. حدیثیں ہیں پڑھ لو راویوں کی، ٹھیک ہے علم آ گیا، اس پر عمل کرنا تو ضروری نہیں نا. ضروری اس حدیث پر ہوگا نا جو قرآن کے مطابق ہوگی. جو قرآن کی مخالفت کر رہی ہے اس کو چھوڑو. لانتی لوگ نہیں چھوڑتے، بلکہ اس حدیث کو اجاگر کر کے قرآن کو ناقص کہتے ہیں. جس طرح
مرزا محمد علی جیلمی حدیث پاک لے کر، قرآن پاک لے کر جو لوگ اچھے لوگ ہیں، دین کے مطابق کام کرتے ہیں، ان کو بھی برا کہتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بائی یزید بستامی نے کھچ مار دیے کہ میرا جھنڈا نبی علیہ السلام کے جھنڈے سے بڑا ہو، تو چھوڑ دو اس کو، نہ لو، اور جو اس پر عمل کرنے والا ہے وہ بھی لعنتی ہے۔ جنید بغدادی کی حیثیت کیا ہے، یا بائی یزید بستامی کی حیثیت کیا ہے نبی علیہ السلام کے سامنے؟ انہیں کے قدموں کے صدقے تو ولی بنے، اللہ نے انہیں عزت عطا فرمائی۔ اور اگر یہ مریدین ایسے کیا کہتے ہیں بے غیرت اور گدھے ہوتے ہیں جو خواہ مخواہ ان کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، جس طرح اشرف علی تھانوی کا مسئلہ بن گیا کہ اشرف علی رسول اللہ ہو گیا، تو وہ مرید ہے حرام زادہ جس نے یہ بات کہی، انہوں نے رسالے میں لکھ دی، اور لکھنے والے بھی گناہ گار ہیں۔ اسی طرح چشتی رسول اللہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، تو مرید نے کہا نا، مرید چبڑ ہے، مرید جو نا کافر ہے۔ نبی علیہ السلام کے بعد تو کوئی نہ رسول ہو سکتا ہے نہ نبی ہو سکتا ہے، ہمارا پکا ایمان، ایمان کی جز اس کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں۔ 5 رکن ہیں، وہ ہمارے کیا کہتے ہیں آداب یا عمل کے، نماز ہمارے عمل کی محتاج ہے۔ ہم اٹھ کے جا کے نماز میں پڑھے، وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے، تو یہ پتہ چلا کہ نماز جو ہے وہ ہمارے عمل کی محتاج ہے۔ بالکل، حج جو ہے وہ بھی ہمارے عمل کی محتاج ہے، کہ ہمیں جانا پڑتا ہے، صفا مروا کرنا ہم نے کرنا ہے، ہم نے عمل کرنا ہے، عمل نہیں کریں گے تو حج نہیں۔ عمل کی محتاج تو ہے نا، لیکن ایمان خاص طور پہ ختم نبوت کا، اس پر ہمارا عمل نہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے، ایمان، اس پہ ہم مسلمان ہیں۔ اور سر تسلیم خام ہے جو مزاج یار میں آئے، تو تسلیم لفظ جو ہے وہ سلم یسلم و تسلیمان، تو تسلیم کا معنی کیا؟ ہر طرح کے کام کو چھوڑ کر مسلمان تو اللہ کے سامنے جھک جا، ہر اہل غیر کو مت پوج، تو اللہ کے سامنے اپنی پیشانی جھکا دے، اور پھر تیرا نام مسلمان بنے گا جب عمل کرے گا۔ ویسے مومن ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو مومن ہے۔ اب مسلم کب بننا ہے؟ جب وہ عمل کرے گا، نماز پڑھے گا مسلمان، حج کرے گا مسلمان، زکوٰۃ دے گا مسلمان، اسی طرح روزہ رکھے گا تو مسلمان۔ اللہ نے یہ چیزیں مسلمان کو بیان فرمائی۔ اٹھا لو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو روزے رکھو، اس لیے کہ تم سے پہلی امتوں پر، پہلے لوگوں پر بھی ہم نے روزے فرض کیے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تمہارا کام جو ہے وہ مسلمانی والا ہے، کرو، مسلمان بنو، مومن تو تم ہو، مومن ہو، نماز پڑھو گے تو مسلم ہو جاؤ گے۔ اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کر لو تو پہلے وضو کر لیا کرو، اپنے چہروں کو دھو، اپنے ہاتھوں کو دھو، کونی سمیت اپنے سر کو مسح کر لو، اور اپنے پاؤں کو دھو لو ٹخنوں سمیت۔ اب پہلے تشریح کی کہتے ہیں پاؤں پر مسح کرو،
پاؤں پر مسح کے ٹخنوں تک کرو، پاؤں کا مسح ٹخنوں تک کرو، تو ترجمہ ہی نہیں بنے گا۔ وَأَرْجُلِكُمْ بھی پڑھے تو مانا یہ بنے گا پاؤں پر مسح کرو ٹخنوں تک۔ یہ کیا دھونے کا تو پتہ چلتا ہے بھائی ٹخنوں تک دھو لو، ٹخنے اس کے اندر دھل جائیں، لیکن یہ مسح تو ٹخنوں تک نہیں بنتا نا، کیونکہ مسح یہ پاؤں کی جو اوپر ہے نا پیٹھ، پاؤں کی پیٹھ پہ مسح کرنا ہے، 4 انگلی سے یا 3 انگلی سے ایسے مسح کرنا ہے ہاتھ تار کر کے، تو پھر ٹخنے تو رہ گئے۔ لہذا ارجلا کو پڑھنا زیادہ مفید ہے، اور اس کا معنی یہ کرنا کہ پاؤں سمیت نا ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھو لو۔ وَأَرْجُلَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ لیکم نہیں ہے، اہل تشریح کا قرآن بھی اٹھا وہاں بھی ارجلکم میں لکھا ہوگا، باقی تشریحوں میں ادھر ادھر سے کتابیں لکھ کے حضرت علی کی طرف روایت منتقل کر کے، جن کے گھر سے دین ہمیں ملا، حضرت علی بھی پاؤں دھوتے تھے، یہ ان کی طرف منسوب غلط کیا گیا، غلط روایت ہے۔ جب روایت ہی غلط ہے تو اس کو ہم خواہ مخواہ شو کریں یا آپس میں لڑتے رہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ٹخنوں سمیت اپنے پاؤں کو دھو لو۔ اور میں بات جو کرنے والا وہ یہی تھا کہ یہ قرآن پاک جو ہے وہ ہمیں مسلمانوں کو حکم دیتا ہے، پھر کہتا ہے عمل کرو، عمل کرو تو وہ کام ہوگا، لیکن ایمان عمل کرو یا نہ کرو، ایمان نہ آئے کہ اپنی جگہ پہ ڈٹ جاؤ، پختہ اللہ کی ذات پر تمہارا یقین ہو جائے کہ میرا اللہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں، اور یہ ایمان ہے۔ اور اگلا ایمان نبی علیہ السلام کے بارے میں ختم نبوت کا ایمان رکھنا، یہ ایمان ہے، یہاں عمل نہیں۔ عمل اس وقت اگر لڑائی جھگڑا ہو، کوئی ختم نبوت کے خلاف چلتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پینٹی لگاؤ، جہاد کرو۔ اللہ تعالیٰ وعد اللہ شریف نے بھی جتنے بھی کافر ہیں ان کو جب سزا دی ہے، کس لیے دی ہے؟ جب وہ اللہ کے نبی کے مخالف ہوئے، اللہ کے نبی کو تنگ کیا، تو اللہ کے نبی نے بد دعا فرما دی۔ جب ان کے بارے میں دعا ہو گئی، اللہ تعالیٰ کو غضب آ گیا، بستیوں کو الٹ کے رکھ دیا، غرق کر دیا، مچھر کو دماغ میں بٹھا کے کھانے والا بنا دیا۔ اللہ کا غضب اس وقت ہوا جب وہ اللہ کے نیک صالحین کے خلاف ہو گئے، اور اہل تشیع بھی اللہ کے قرآن کے مخالف ہوئے ہیں۔ اللہ یوٹیوب پہ بیٹھا ہوا حسن اللہ یاری، یہ قرآن پاک ناقص ہے، تو جب مکمل قرآن پاک تیرا باپ دے گا، اس سے یہ سوال کرو کہ مکمل قرآن پاک ہمیں دے، نہیں تو اس کو مان، اور جو قرآن پاک کو ناقص کہے وہ کافر ہے، مرتد ہے، اس کا قتل بھی جائز ہے، اس کو مار دینا جائز ہے۔ اللہ یار حسن اللہ یاری، اللہ یار کیسے بن گیا؟ جب قرآن پاک کا لفظ ہے اللہ، تو قرآن پاک ناقص ہے، اللہ چھوڑ، کوئی پادری پودری اپنا نام نہ رکھے، کوئی سکھوں کا نام رکھے، کوئی ہندوؤں کا نام رکھے، اللہ یار حسن اللہ یاری۔ امام حسن کو بھی بدنام کیا، حالانکہ امام حسن نے یہی قرآن پاک پڑھا ہے، امام حسین نے بھی یہی پڑھا ہے، ان پر بھی غلط تہمتیں لگا لگا کے ان کے ساتھ محبت کا اظہار کریں۔ محبت کیسی جب قرآن پاک حضرت علی نے یہی پڑھا ہے، تسلیم کیا انہوں نے، تو یہی قرآن پاک صحیح ہے، قیامت تک یہی قرآن پاک رہنا ہے۔ اور جو اس بات کو نہ مانے وہ لعنتی مردود ہے، ایسے آدمی کو تو قتل کرنا بھی جائز ہے جو قرآن پاک کو ناقص کہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ناقص العقلوں کو اپنا ان کا بیڑا غرق کرے، ان کو جہنم واصل کرے۔ یہ خود ناقص العقل ہے، ان کے عقل کے اندر فتور ہے،
قرآن پاک صحیح ہے، اس کے چیلنج جو ہے نا، چیلنج ابھی تک کھڑے ہیں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تو یہ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کے مقابلے میں آج کو نہیں سکتا، اور تم کہتے ہو کہ یہ میل تجدید، تم کہتے ہو قرآن ناقص ہے. خدا کی لعنت ہو تم پر. اپنے جیل پادریوں کے پیچھے نہ جاؤ، صحیح مسلم بنو. اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے. مسلمان سے جو مومن کہلاتا ہے نا، وہ اللہ کے قرآن کے خلاف جاتا ہے، اللہ کے خلاف، فرمان کے خلاف جاتا ہے. مسلمان ہیں ہم. اللہ نے ہمیں اپنے پیار سے، محبت سے آمنو کہا ہے، ایمان والے کہا ہے. اپنے آپ کو مومن کہتے مومن مومنہ کام شیطانہ. قرآن کو ناقص کر رہے ہو تو مومن بھی نہیں تم. تو جو قرآن کو ناقص کہتا ہے وہ مومن ہے، لعنتی آدمی ہے. اور اس کے ساتھ جھگڑا کرنا یا مناظرہ کرنا اللہ یا حسن اللہ یاری کے ساتھ، وہ بھی خدا کی لعنت ہے. جو قرآن کو نہیں مانتا اس کو چھوڑ دو. بھونکتا ہے تو بھونکتا رہے. اگر ہو سکے تو پھر نار کر دو، نہیں ہو سکتا اس سے اب بائیکاٹ کر دو. کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں. وہ تو یوٹیوب پہ بیٹھا اپنا پیسے کما رہا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لعنتیوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ نے جو میں نے ابتدا میں آیا مقدسہ پڑھیے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس ذکر کو ہم نے، اللہ فرمایا ہم نے نازل کیا ہے. ہمارا یہ ذکر ہے، ہم نے اس ذکر کو تمہاری طرف نازل کیا ہے، تمہیں دیا ہے. جب تمہیں دیا ہے تو تم اس پر عمل کرو. اس کے اندر نقص تلاش کرتے رہتے ہو روایات لے کر. تمام روایات غلط ہو سکتی ہیں. قرآن پاک کی یہ 6349 آیات مقدسات، 6349 آیات مقدسات بالکل غلط نہیں ہو سکتی. جو ان کو غلط کہے وہ کافر لعین مردود ہے. اللہ ایمان سلامت رکھے اور قرآن پاک کو صحیح عقیدے کے ساتھ ماننے کی توفیق عطا فرمائے. اگر قرآن پاک میں تم نقص تلاش کرتے رہو گے تو پھر بے ایمان ہو کے مرو گے. بالکل پکی بات ہے، بے ایمان ہو کے مرو گے. اللہ ہمیں مرتے وقت ایمان عطا فرمائے. جب ہم دنیا سے جائیں، اللہ نے جس طرح فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اللہ ہمیں دنیا سے جب لے جانا چاہے تو ہمیں ایمان کے ساتھ لے جائے. اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. جزاکم اللہ تعالی فی الدارین احسن الجزاء وما علینا الا البلاغ.